السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ آج یوم آزادی ہے۔ اس دن ہمارا ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، لہذا میں آپ دونوں حضرات سے چند سوالات کروں گا تاکہ میرے سامعین کو صحیح تاریخ کا علم ہو جائے۔ میرا پہلا سوال مولانا صاحب سے ہے۔ مولانا صاحب، آپ بتلائیے کہ انگریزوں سے پہلے کا ہندوستان کیسا تھا، یعنی یہاں جو قوم آباد تھی وہ کس طرح زندگی گزارا کرتی تھی؟ کیا آپس میں کوئی نفرت و تعصب تھا؟ انگریزوں کے سبز قدم ہندوستان میں اس وقت آئے جب یہاں ہندو مسلم اتحاد و اتفاق سے رہتے تھے، فرقہ وارانہ منافرت اور مخاصمت کے چرچے نہ تھے، تعصب و تنگ نظری قابل ذکر نہ تھی، اور دونوں مذہبوں کے افراد میل و محبت سے رہتے تھے اور ہندوستانی ہونے کی حیثیت سے ایک قوم کی طرح تھے۔ زندگی کے عملی میدان میں شانہ بشانہ سرگرم عمل تھے۔ ملک کی حکومت مسلمان کے ہاتھ میں تھی، لیکن کبھی بھی ہندوؤں کے ساتھ ایسا طرز عمل نہیں اختیار کیا گیا کہ جس کے باعث مسلمانوں کے مقابلے میں ان کے اندر احساس کمتری پیدا ہو سکتا۔ عدالتوں میں مسلمانوں کے مقدمات شرع محمدی کے مطابق طے ہوتے تھے اور اس کے لیے قاضی اور مفتی مقرر تھے، اور ہندوؤں کے معاملات دھرم شاستروں کے مطابق طے ہوتے تھے۔ اکبر اور جہانگیر نے ہندو مسلم اتحاد کی بنیاد کو بہت مضبوط کر دیا تھا۔ اگر ایک بیوی مسلمان تھی تو دوسری سب بیویاں ہندو تھی۔ شہنشاہ جہانگیر ایک ہندو رانی کے وطن سے تھا۔ اکبر نے ہندو مسلمانوں کو اتنا قریب کر دیا کہ بلا شبہ ایک قوم بن گئے۔ اکبر کے درباری وزراء میں ہندو بھی تھے اور مسلمان بھی۔ فوج اور دیگر محکموں میں ذمہ دار عہدوں پر ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ تھی۔ ملک میں بہت سے ہندو راجا تھے جن کی عملداری میں مسلمان امن و چین سے زندگی بسر کرتے تھے۔ ہندو عوام و خواص مسلمان بزرگوں اور صوفیوں سے عقیدت رکھتے تھے، ان کے مزارات پر جاتے تھے، جس کا سلسلہ کم و بیش اب تک جاری ہے، اور مسلمان بھی ہندو فقیروں کی عزت کرتے تھے۔ پنڈت جی کیا بات صحیح ہے؟ جی صحیح ہے مولانا صاحب جو آپ نے فرمایا ہے۔ پنڈت جی، کیا میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ ہاں جی حضور، پوچھئے کیا پوچھنے چاہتے ہو آپ؟ اور میرا اگلا سوال پنڈت جی سے ہے۔ پنڈت جی، آپ بتلائیے کہ آج کل میڈیا اور سیاستدان لوگ بات کرتے ہیں مسلم حکمرانوں کی، اور وہ کہتے ہیں کہ اورنگزیب متعصب اور ہندوؤں سے نفرت کرنے والا شخص تھا، اور مسلمان بادشاہوں میں سے اورنگزیب ہندو مخالف اور ظالم تھا، اور اس کے لیے انگریزوں کی من گھڑت تاریخوں سے اس کے لیے دلیل لیتے ہیں انگریزوں کی من گھڑت تاریخوں سے۔ کیا یہ بات صحیح ہے؟ جو آپ نے سنا ہے وہ بالکل غلط ہے۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے اورنگزیب کا زمانہ دیکھا ہے۔ اکبر، جہانگیر، شاہجہاں اور ان کے بعد اورنگزیب کے تمام جانشینوں کے زمانے میں ہندو مسلم یکساں حیثیت رکھتے تھے، اور مذہب کے لیے کسی کی مساویانہ توقیر نہ کی جاتی تھی، اور مذہب کے لیے کسی کے ساتھ کسی قسم کی جانبداری نہ کی جاتی تھی۔ ایک مشہور ہندو ماہر تاریخ مسٹر پی رائے نے لکھا ہے کہ ہندو مسلم کی اتحاد کی بنیادیں اس قدر مضبوط تھی، جب سلطنت مغلیہ پر دعا کا وقت آیا اور ملک میں تعاون الملوکی کا دور دورہ ہوا، اس وقت بھی اتحاد و اتفاق ہر قدم پر کار فرما نظر آتا تھا۔ اس زمانے میں بھی ٹیپو سلطان کا ایک خاص معتمد موہن تھا، اور پورنیہ برہمن تھا، اور سراج الدولہ والے بنگالہ کا وزیر اعظم موہن لال تھا، اور پٹنہ کا حاکم رام نارائن ہندو تھا۔ اورنگزیب کے زمانے میں، اورنگزیب کے عہد میں ہندوؤں کو منصب داری اور بڑی بڑی جاگیر عطا کی گئی، بڑے بڑے زمیندار بنائے گئے۔ اورنگزیب نے ہندوؤں کو یہاں تک کہ گورنر بنایا، جنرل بنایا، وائسرائے بنایا، اور اس سے بھی آگے چل کر اسلامی صوبہ افغانستان پر جو نائب دارالسلطنت مقرر کیا تھا وہ ایک ہندو تھا۔ اس سلسلے میں پنڈت سندر لال جی کے اپنے خیالات تھے۔ کیا مولانا جو میں نے کہا یہ بالکل درست ہے یا غلط ہے؟ پنڈت جی یہ بات بالکل درست ہے۔ میرا اگلا سوال مولانا صاحب سے ہے۔ مولانا صاحب، آپ بتلائیے کہ تحریک آزادی کی ابتدا کب ہوئی؟
1498 عیسوی میں واسکو ڈی گاما کی قیادت میں یورپ کے ملاحوں نے پہلی مرتبہ ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھا اور ساحلی مقام کالی کٹ میں اپنی تجارتی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور اسی مقصد سے پرتگیزیوں نے بھی جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر اپنے قدم جمانے شروع کر دیے، اور جو بھی ان کے ارادوں کے درمیان رکاوٹ بنا اس کو انہوں نے بے دردی سے مشق ستم بنایا۔ بعد ان کے دیکھا دیکھی یورپ کے دیگر ممالک بھی حرص و طمع سے مغلوب ہو کر دولت سمیٹنے کے لیے سونے کی چڑیا کہے جانے والے ہندوستان کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ان گلستان کے 101 تاجروں نے 30,000 یونٹ کا سرمایہ جمع کر کے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، اور 1601 عیسوی میں پہلی مرتبہ اس کے جہاز ہندوستان روانہ کیے گئے۔ مولانا صاحب کیا میں اور آپ سے اور کچھ بھی پوچھ سکتا ہوں؟ جی بالکل، پوچھیے آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ مولانا صاحب آپ بتلائیے کہ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد آپ کی لاش کو دیکھ کر انگریز فوج کے کمانڈر نے کیا کہا تھا؟ آپ کی لاش کو دیکھ کر لارڈ ہاس نے اعلان کر دیا تھا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ پنڈت جی آپ بتلائیے کہ اس اعلان کے بعد کیا کسی نے انگریزوں کے خلاف زبان کھولی تھی؟ جی ہاں، صرف ایک گوریا نشین شخص جس کا نام نامی اسم گرامی حضرت شاہ عبدالعزیز ہے، اپنے نازک حالات میں انتہائی جرأت و حمیت کے ساتھ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا اعلان کیا، اور یہی فتویٰ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نقطۂ آغاز ہے، اور اسی فتویٰ نے سرمندان ملت کے دل میں یہ امنگ پیدا کی کہ اب مادر وطن میں اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے سفید فام استعمال سے ٹکر لینا ضروری ہے۔ پنڈت جی آپ بتلائیے کہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے فتویٰ صادر کرنے کے بعد اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کی؟ آپ نے سن 1808 میں اپنے ایک خاص معتمد امیر حضرت سید احمد رائے بریلوی کو مہاراجہ جسونت اور اس کے منہ بولے بھائی نواب امیر خان کی فوج میں شامل ہونے کا حکم دیا، اور آپ اس فوج سے 7 سال تک وابستہ رہے، مگر نواب خان کی قیادت کی ظہور کے بعد آپ نے اس فوج سے علیحدگی اختیار کی، اور دہلی واپسی کے بعد بمشاورت علماء ایک جماعت تشکیل دی گئی جس کے امیر کے لیے آپ کا انتخاب ہوا۔ پنڈت جی آپ بتلائیے کہ حضرت سید احمد شہید رائے بریلوی نے اپنی تشکیل کردہ جماعت کی کتنے سالوں تک قیادت اور قیادت کی؟ تقریباً 13-14 سال کے عرصے تک قیادت کی تھی۔ مولانا صاحب آپ بتلائیے کہ حضرت سید احمد کی شہادت کے بعد کیا یہ تحریک جہاد ختم ہو گئی تھی یا مسلسل جاری رہی؟ یہ تحریک جہاد مسلسل جاری و ساری رہی تاکہ 1857 عیسوی کا واقعہ جہاد پیش آیا۔ مولانا صاحب آپ بتلائیے کہ تحریک آزادی سن 1857 عیسوی کی قیادت و سیادت کن حضرات نے فرمائی؟ جی ہاں ضرور، اس تحریک کے لیے سب سے پہلے علماء دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی، امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور حافظ ضامن شہید رحمت اللہ علیہ نے اپنے مرشد برحق حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی، اور ان کی قیادت میں باقاعدہ نظام حکومت قائم کر کے منظم انداز میں فوجی کارروائیاں شروع کی۔ مولانا صاحب آپ بتلائیے کہ حکومت سقوط تھانہ بھون کے بعد قائدین تحریک کا کیا حال ہوا؟ حضرت حافظ ضامن تو جنگ شاملی میں شہید ہو گئے، اور حضرت حاجی امداد اللہ مکہ مکرمہ ہجرت کر گئے، اور حضرت گنگوہی کو 9 ماہ کے بعد گرفتار کر لیا گیا، اور 6 ماہ تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، پھر عام معافی کے تحت رہا ہوئے، اور حجت الاسلام حضرت نانوتوی نے عام معافی تک پوری مدت روپوشی میں گزاری۔ پنڈت جی آپ بتلائیے کہ تحریک آزادی سن 1857 عیسوی میں مجموعی طور پر قربانیاں کس کی زیادہ رہی؟ اس تحریک کے اصل روح اور علماء ہی تھے، اور ہر علاقے میں جو علماء بااثر تھے ان میں سے اکثریت نے مغلیہ حکومت کی بقا کے لیے اپنے اپنے علاقے میں ہر ممکن قربانیاں دی، اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی کسی حد تک مقامی طور پر تحریک میں شریک رہے، لیکن اصل بہرحال حکومت مسلمانوں کی نہیں، لیکن اصل قیادت بہرحال مسلمانوں کی نہیں، جیسا کہ
श्री रामदेव गुप्ता ने अपनी किताब मुसलमान मुजाहिदीन के सफ़ा नंबर 240 पर लिखा है कि एक अंदाजे के मुताबिक सन 1857 की पहली जंग आजादी के अंदर 5 लाख मुसलमानों को फांसी दी गई थी। मौलाना साहब आप बतलाइए कि सन 1857 ईस्वी की नाकामी के बाद दर्दमंद उलमाए किराम ने क्या इक़दाम किया? इस नाकामी के बाद उलमाए उम्मत ने देवबंद में 1866 ईस्वी में दारुल उलूम की बुनियाद रखी। मेरा अगला सवाल भी मौलाना साहब से ही है। मौलाना साहब आप बतलाइए कि दारुल उलूम की बुनियाद का अहम मकसद क्या था? ताकि मिल्लत में इस्लाम और मुसलमानों की बका के लिए रिजाल अफराद तैयार किए जाएं और अंग्रेजों के जरिए फैलाए जाने वाले ज़हनी इख्तिलाल का दिफा किया जा सके। पंडित जी आप बतलाइए कि मुल्क में सबसे पहले आजादी कामिल की आवाज किसने उठाई थी? जी हुजूर सुनिए, सबसे पहले कामिल आजादी का नारा जमीयत उलमा हिंद ने बुलंद किया। उससे पहले महज फिक्री आजादी के मुतालबात किए जाते थे। पंडित जी आप बतलाइए कि यह मुतालबा कब किया? जब जमीयत उलमा हिंद का 7वां इजलास आम सन 1811 मार्च 14 तक 1926 में ज़ेर सदारत मौलाना सैयद सुलेमान का मुनाकिब हुआ, जिसमें पहली मर्तबा हिंदुस्तान की मुकम्मल आज़ादी की तजवीज़ मंजूर की गई। जबकि 8वां इजलास आम ज़ेर सदारत मौलाना अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी का मुनाकिब हुआ, जिसमें आज़ादी के लिए बतौर खास अल्फाज लिखे गए कि आज़ादी अता नहीं की जाती बल्कि अपनी जिद्दोजहद से हासिल की जाती है। इसी में साइमन कमीशन की बाइकाट की मुकम्मल तजवीज़ मंजूर की गई। तजवीज़ की अहमियत को महसूस करते हुए कांग्रेस ने भी अपने इजलास को मद्रास में 1927 को इस साइमन कमीशन के मुकाता का ऐलान किया। मेरा अगला सवाल मौलाना साहब से है। मौलाना साहब आप बतलाइए कि क्या कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से मुकम्मल आजादी का मुतालबा किया था? जी हाँ, गांधी जी ने आदम तशद्दुद के उसूलों पर अमल करते हुए आजादी के मुतालबा को लेकर खिलाफ कानून नमक साजी शुरू की और 1930 ईस्वी को गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का आगाज किया और इसमें जमीयत उलमा हिंद के अरकान ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मेरा अगला सवाल पंडित जी से है। पंडित जी आप मुझे बतलाइए कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान को मुकम्मल आजादी कब मिली? आजादी के बाकायदा ऐलान से पहले मुल्क के तक़सीमात के इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए थे। गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने अपनी 14 अगस्त 1947 में पाकिस्तान की आज़ादी का ऐलान किया और 14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब में हिंदुस्तान की बाकायदा आज़ादी का ऐलान किया गया। मुझे आप दोनों से मिलकर और आपसे सवालात करके और आपके जवाबात सुनकर बहुत खुशी हुई और जो तारीख के मुतालिक लोगों के दरमियान गलत फहमियाँ रहती है आज उससे भी पर्दा उठ गया। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। आदाब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।